عز المجد والولا والهيبة والسنة والكبرياء والولا خالق الأرض والسماء فالق الهب والنوى مالك يوم الأشر والجزاء معيز النوب والخطا سر الله المكنون در الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسبسه بليت له ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم له ولا منازل له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 له ولا كسيم كسم 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 له ولا فريق فرق فرق له ولا مثيل مثل مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمبه وسماءه وحده مورى ومبرى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متبكرا متنفرا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا ويمامنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على حال محمد صل على قال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على نقل فضل وصل اصل محمد صل على بيان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صل على جفن جفن جفان محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك سيدي يا حبيب الله. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں پاکدامن بیویوں کا سن رہی ہیں اور میرے ساتھ تشریف لائے علامہ ڈاکٹر نسیم صاحب اور مفتی رضوان صاحب اور لاہور سے جو آئے اور گجرات سے جو 3 گاڑی ہیں سب لوگ اور یہاں جو علماء جلوہ فرما ہیں خاص طور پہ ہمارا ناروے کا دوست اور ہوسٹ خبر بٹ صاحب اور میرے پرانے بہت ہی پرانے یعنی میں نے ابھی لیکچر گجرات میں شروع کیے تھے تو تب سے علامہ بشارت شاذلی صاحب سے شناسائی ہے تب یہ 2 ینگ ہوتے تھے اب بھی ینگ ہیں تب 2 ینگ ہوتے تھے اس بات کو کوئی 35 سال ہو چکے ہیں یہ ماشاءاللہ. علامہ بشارت شاذلی صاحب اور جتنے بھی ہیں سب لوگ آپ خصوصاً یہ جو پھول نظر آ رہے ہیں اس یونیورسٹی کے باغ کے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. یہ جو ہے یہ علم کا گڑھ ہے لسانیہ اسلامک یونیورسٹی. بہت خوشی ہوئی. بشارت شاذلی صاحب نہ صرف علامہ ہیں ایک صوفی ہیں اور اپنی نبتی ہی صوفیوں کے ساتھ ہے مولویوں سے کم نبتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے ساتھ دولت کے ساتھ شہرت کے ساتھ جو عاجزی ان کی ساری دی ہے یہ بہت کم لوگوں کے حصہ میں آتی ہے. تو لسانیہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں خدا نے علم کے ساتھ ساتھ تمہیں جو محتمم اور بانی عطا کیا ہے وہ بھی ایک ولی کامل عطا فرمایا. یہ بہت بڑے پیر صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں
حضرت سے میری ملاقات امریکہ میں ہوتی رہتی ہے. یہاں حضرت نے دعوت دی تو ثواب کی نیت کے ساتھ ساتھ یہاں انہیں دیکھنے کے بھی لیے آگے آگے جو باغ سجایا ہے اس باغ کو جو ہے وہ دیکھا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں حلم میں برکت پیدا فرمائے. اب آدمی کنویں کے پاس بیٹھ کر پانی کا کیا تذکرہ کرے؟ آپ خود لسانیہ یونیورسٹی کے پاس میں اب ہم کیا آپ کو سنائیں گے؟ آپ کے خود عالم دین جو اساتذہ ہیں، جو آپ کے استاذ ہیں، استاد نہیں، استاد غلط لفظ ہے، جو آپ کے استاذ ہیں وہ خود اتنے بڑے علامہ ہیں، نظامیہ کے فارغ ہیں، ہم انہیں کیا پڑھائیں گے؟ اب آپ کہو گے یار ہم تو استاد کہتے ہیں. او بھائی صاحب، استاد میں اور استاذ میں فرق ہوتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو مستری، جو لکڑی، جو سیمنٹ، جو ریت اور اینٹ ملا کر مکان بنانا سکھائے، اس کو استاد کہتے ہیں. جو قرآن، بخاری اور مسلم پڑھا کر آدمی کو انسان بنانا سکھائے اس کو استاذ کہتے ہیں. واہ 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 واہ. تو آج کے بعد اپنے ٹیچر کو استاد نہ کہنا، استاذ کہنا. یہ میں تمہیں علمی بات بتا رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا. واہ. یہ لسانیہ یونیورسٹی میں رہنے والے مکان بنانا نہیں سکھاتے، یہ بشارت شازی یہاں انسان بنانا سکھاتا ہے. کیونکہ مکان بنانا آسان ہے، انسان بنانا مشکل ہے. واہ واہ. اب انسان وہی بنے گا جو صحابہ کا دیوانہ ہوگا. واہ. میں نے جو آیت کریمہ زمر سے پڑھی ہے، آپ سے مزہ آئے گا گفتگو کرنے کا. میں اپنے 2 مفتی ساتھ لے کر آیا، ایک یونیورسٹی کا پروفیسر اور ایک مفتی رضوان. کہ تم داد دو نہ دو وہ میری بات کو سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں، ویسے بات کر رہا ہوں. بشارت شازی صاحب کا ایک بڑا مزہ ہے. وہاں بھی میری تقریر تھی تو یہ مجمع میں بیٹھے ہو نا تو پھر تقریر کا مزہ آتا ہے. نصیر الدین شاہ گولوی رحمہ اللہ فرماتے تھے یار تقریر دی چس تد ہوندی جے وچ شیعہ بیٹھا ہو، وہ کرسی کر لیں گے داد چنگی دیندے نے. میں کہا بس اگلی نہ کو گل سن لینا. پھر تو داد بشارت شازی صاحب کا کمال یہ ہے، سنانا بھی جانتے ہیں. میرے والد صاحب کے عرس پر انہوں نے تقریر کی، سنانا بھی جانتے ہیں اور سننا بھی جانتے ہیں. اب آپ سنو، 33 شروع کرنے لگا بھائی. والذی، اور وہ جو، جا آیا لیکن با کی وجہ سے لایا، متعدی بن گیا. وہ جو لایا صدق، سچ کو، وصدق بہی، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ متقون ہیں. یہ تو آپ بھی جا کے پڑھ لو گے. رب نے کہا والذی، یہ اس میں موصولہ ہے. اللذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللاتی، اللواتی، اللتان، اللتین، یہ پڑھتے ہو نا. اللہ، یہ سارے کیا ہیں؟ اللذی، یہ دلالت کرتے ہیں کسی نام پر، یہ دلالت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کسی اسم کا. وہ جو، تو اے اللہ پاک آپ نے کہا وہ جو، تو یہاں نام کیوں نہیں لیا؟ آپ یہاں نام لے دیتے، یہ وہ جو کا چکر ختم ہو جاتا، ہمیں سیدھا پتہ چلتا. تو اشارہ یہ ہے، لسانیہ یونیورسٹی میں پڑھنے والوں، نام وہاں لیا جاتا ہے جہاں جاننے والا نہ ہو. میں اگر پیراں بولوں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. لسانیہ یونیورسٹی کا ہر بچہ بشارت شازی صاحب کا شاگرد بولے گا پیراں عبد القادر گیلانی. میں بولوں خواجہ، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. لسانیہ یونیورسٹی کا بولے گا ہم جانتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری. میں بولوں گا محبوب، تم کہو گے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء. پتہ یہ چلا کہ نام وہاں لیتے ہیں جہاں جاننے والا نہ ہو، جہاں سب جاننے والے ہوں وہاں نام نہیں لیتے. اشارہ والذی جا، میرا نبی سچ لانے والا اتنا مشہور ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، بس بول دینا کہ سچ لانے والا، سمجھ جائیں گے محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورا سچ لانے والا. یہ جملہ پھر لسانیہ یونیورسٹی والا سنو، پورا سچ لانے والا کوئی نبی نہیں ہے. یہ میں بڑے بھروسے اور دعوے سے جملہ عرض کر رہا ہوں.
یہ بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے، میں پورا سچ لے کر نہیں آیا، پورا سچ لے کر آنے والا میرے بعد آئے گا، پورا سچ۔ اس لیے والذی، وہ جو جا آیا، جا جو ہے اس کا معنی آیا، جا جاؤ جات جات جینا جیتو مجیتم جیتے جیتو ما جیتو نہ جیتو جینا، جا آیا، لیکن بے لگ کے آیا نہیں، والذی جا بھی بالصدق، وہ جو سچ لایا، لو نام ابھی تک نہیں آیا، وہ جو سچ لایا، وصدق بہی، یہ صدق کا بھی ماضی ہے اور واحد ہے، اور جا بھی ماضی ہے اور واحد ہے، دونوں واحد ہیں، لو دونوں کو بھی ملا لو تو تثنیہ بنتا ہے، جا ایک، صدقہ ایک، دو ملائے دو، آگے اولائکا، اولائکا ذالکا زانے کا تل کا تانے کا، اولائکا، اولائکا تو جمع ہے، پیچھے دو گزرے ہیں، جا ایک، صدقہ دو، تو زیادہ سے زیادہ تثنیہ آنا چاہیے، لیکن تثنیہ نہیں آیا، اولائکا جمع آیا، علم النحو کے اصول کے مطابق غلط، لیکن علم النحو اٹھا کر پرے رکھو، مصطفیٰ کے بیان سے جو جملے نکلے ہوئے ہیں وہ تمام گرامر پر حاوی ہے۔ اب جملہ غور سے سننا لسانیہ یونیورسٹی والا، پیچھے جمع ہو تو آگے جمع آتی ہے، پیچھے تثنیہ آگے جمع ہے، گرامر کے خلاف ہے، لیکن ایک اصول یاد رکھنا زندگی میں، جب جمع کی جگہ نہ ہو اور پھر جمع آ جائے وہاں عزت مقصود ہوتی ہے، کیا بات ہے، جہاں جمع کی جگہ نہ ہو اور جمع آ جائے وہ عزت کی جگہ ہوتی ہے۔ یونیورسٹی میں آ کے مختار نعیمی ایسی بات کر جائے تو یہ تو تم تو میری جان نہیں چھوڑو گے۔ میں دلیل دیتا ہوں، حضرت زکریہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے بھی وہاں جا کے نماز ادا کی، آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور دعا مانگنے لگے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، قرآن کی آیت کیا آل عمران کی، فنادتہ الملائکۃ، ملائکہ جمع ہے، ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں، ملائکہ جمع کو کہتے ہیں۔ کوئی تفسیر لسانیہ یونیورسٹی بشار شازی صاحب مدث اللہ العالی کی لائبریری سے نکالو، کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی لائبریری، کسی بھی کتاب کو نکال کے تفسیر کی پڑھو، فنادتہ الملائکہ، یہ ملائکہ جمع کون ہے؟ بولیں گے جبریل، تو جبریل ملائکہ تو نہیں ہے، تو ایک ہے، تو پھر ایک کے لیے جمع کیوں آیا؟ پتہ چلا جب عزت دینی ہو تو جمع آتا ہے، جب عزت دینی ہو تو جمع آتا ہے۔ سچ لانے والا ایک، تصدیق کرنے والا دوسرا، تھے دو، آگے اولائکا جمع آیا، پتہ چلا رب دونوں کو عزت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پاور بٹ صاحب نے ایک باری ایک مسیتے کیا سی آج تو 25 سال پہلے، جنہوں رب عزت دے اتھے پنگے نہیں لئی دے رہے، اتھے پھر سر چکا دے رہے، تو رب نے اولائکا جمع بولا جبکہ جمع آتا نہیں ہے۔ لیکن اب جملہ سن لو یونیورسٹی والوں، والذی جا، سچ لانے والا کون ہے، وصدق بہی، اور تصدیق جس نے کی وہ کون ہے۔ مجھے کسی مفسر سے کوئی غرض نہیں ہے، جبکہ میں عربی اور اردو کی سب ایک نظر دیکھ کر آیا ہوں، مجھے صرف علی کا گروپ چاہیے، مجھے کسی تفسیر سے غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ میں جس جگہ جس بشارت شازی کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ خود ہی صاحب علم نہیں، بڑے بڑے علماء کو سن چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ تفسیروں میں کیا لکھا ہوا ہے صدقہ بہی، لیکن مجھے کسی مفسر کی ضرورت نہیں، مجھے علی کا گروپ چاہیے۔ تو علی کے گروپ سے آواز آئی، جا بالصدق سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، اور صدقہ بہی سے مراد ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ تو اب ترجمہ کرنا آسان ہو گیا نا یونیورسٹی والوں، وہ جو سچ لایا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، رب نے ان کی عزت بڑھا دی، وہ متقون ہے۔ اچھا یہ نہیں کہا وہ کامیاب ہے، حالانکہ اسلوب یہ ہے اولئک هم المفلحون ہونا چاہیے یہاں، یہ میں سے چونکہ طلبہ ہو اس لیے بات کرنا، ورنہ میری جسارت نہیں ہے کہ میں ایسا جملہ، اور سوال و جواب میں جملے چلتے ہیں، یہاں آیت میں اولئک هم المتقون فٹ نہیں ہے،
کیوں؟ جب کوئی ایوارڈ یا اعزاز یا مقام یا چیز مل جائے تو پھر کامیابی ہے. تو ہونا چاہیے تھا کہ جس نے جو سچ لایا، سچ کا مل جانا بڑے اعزاز کی بات ہے. وَصَدَّقَ بِهِ، اور جس نے تصدیق کی سچ کی، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو چاہیے تھا لکھا ہوتا اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گئے. لیکن جملہ سن لینا، میرا رب جو لکھ دے وہی ہوتا ہے، اس کو ہٹاؤ گے تو مزہ نہیں آئے گا. ہم المفلحون نہیں لکھا. کیوں؟ بعض اوقات مفلحون ہوتا ہے، متقون نہیں ہوتا. بعض اوقات بندہ مفلحون ہوتا ہے، متقون نہیں ہوتا. اب بھی میں بشارت شازی صاحب کے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں بغیر عرض کیے سنو. حی علی الفلاح، اذان ہوئی، فلاح کی طرف بلایا، بندہ سن کے نماز پڑھنے چلا آیا، نماز پڑھ لی. مفلحون تو ہے پر متقون نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو متقون مفلحون ہر حال میں ہے. تو کہا جو سچ لایا ہے اور جس نے سچ کی تصدیق کی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ اور ابو بکر صدیق، یہ دونوں متقون ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق ہے. دال کے اوپر شد پڑھنا ہے، صدیق نہیں پڑھنا، صدیق. تو صدیق ہوتا کون ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں، اے امام، منطق کے فلسفہ کے امام بتلائیے، صدیق کا معنی کیا ہے؟ ہم اپنی عقل دوڑائیں گے تو الگ ہوگا، ہم ڈکشنری دیکھیں گے تو وقت ضائع ہوگا، لفظوں کو تلاش کریں گے تو کئی ٹائم لگ جائے گا. صدیق کا معنی کیا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے فرمایا صدیق کا معنی یہ ہے کہ سچ اس کی فطرت میں ہو. اوئے ہوئے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سچ اس کی فطرت میں ہو. ہائے ہائے ہائے. فطرت سمجھتے؟ مچھی دی فطرت وچ تیرنا، اینو فطرت کہی. کیا کبھی کسی نے مچھلی کو سکھایا مچھلی صاحب آپ نے یوں تیرنا ہے؟ ظفر نے تیرنا ہو تو یہ جا کے سیکھے گا، پر مچھلی کا بچے نے تیرنا ہو تو کبھی سیکھے گا نہیں، کیونکہ ظفر کی فطرت میں تیرنا نہیں ہے، مچھلی کی فطرت میں تیرنا ہے. ابو بکر صدیق صدیق ہے کیونکہ فطرت میں سچ بولتا ہے. اور ایک گل یاد رکھنا، جدی فطرت وچ وڑ جائے اور مردے دم تک نہیں نکل دی، تے یہ سچ ابو بکر صدیق کی فطرت میں ہے، پھر وہ مرتا مر جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. نہیں بولے گا. ہائے ہائے. ابو بکر، آپ سب لوگ جانتے ہو ابو کا معنی والا ہوتا ہے، ابو کا معنی ابا جی بھی ہوتا ہے، لیکن ابو کا معنی کبھی کبھی ابا جی نہیں، ابو کا معنی والا. ابو ہریرہ بلی کے ابا جی نہیں، بلی والا. ابو الاعلیٰ بلندی دے ابا جی، کیٹو دے ابا جی نہیں، بلندی والا. ابو بکر، بکر کا معنی کیا ہے؟ ویسے آپ کو اس کا معنی ہوتا ہے لیکن میں طلبہ کو بتانا چاہتا ہوں. باب سامعہ پہ چڑھاؤ اس کو، سامعہ یسمو پہ، باقرہ یب کرو پہ چڑھاؤ تو بکر کا معنی ہوگا جلدی کرنے والا. یہ بکر کی اندر جو معنی ہے لفظ ہے اس میں جلدی بڑی ہے. تو ابو بکر کا معنی باب سامعہ یسمو سے جب کریں گے تو ابو بکر وہ ہستی ہوگی جو نیکی کرنے میں اور کلمہ پڑھنے میں اور نبی کی خدمت کرنے میں سب سے آگے ہے. اس میں با مسمہ سمجھ آئے؟ انہوں کہتے نہیں اس میں با مسمہ. ابو بکر تو باقرہ یب کرو سامعہ یسمو بتلائے گا تمہیں کہ ابو بکر صدیق وہ ہیں نیکی کرنے میں، کلمہ پڑھنے میں، نبی کی خدمت کرنے میں سب سے آگے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق خود ٹائٹل دیا. مولا علی کے گروپ والوں کے پاس چلتے ہیں، مطلب ہم لوگ مولا علی کا گروپ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کی شان کی حدیثیں مولا علی سے ملیں گی. اور جاؤ طلباء سن لینا، جب کبھی تم مقرر بنو اور دنیا میں چھاؤ، مولا علی کی ٹاپ کی ساری حدیثیں ابو بکر صدیق کے خاندان پہ سے ملیں گی. شیعوں کے پاس بھی وہ پاورفل حدیث نہیں ہوگی جو تمہارے پاس تمہاری کتابوں میں ہوگی. تمام پاورفل پکی حدیثیں علی کی شان کی بی بی عائشہ کی زبان سے نکلی ہے. تم لوگ کیسے علی کی شان بیان کرو گے؟ ہم کریں گے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے گروپ سے سن لیجئے، آپ بیٹھے ہوئے ممبر پہ تقریر فرما رہے ہیں، یہ دارقطنی میں ملے گی آپ کو حدیث، کتابوں میں بھی مل جائے، یہ علماء طلباء کے لیے تمہیں شوق دلا رہا ہوں۔ یہ ابو نجیح بھی اس کو بولتے ہیں، ابو نجاح بھی بولتے ہیں۔ تقریر مولا علی فرما رہے ہیں، یہ ابو نجاح یا نجیح، زیادہ تر نجیح بولتے ہیں، بیٹھا ہوا بیچ میں، کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا ابو بکر کا نام صدیق کس نے ڈالا؟ ایسے بیچ میں سوال کر دیا۔ اب مولا علی انہیں سمجھ شاید مولا علی تعریف نہیں کریں گے، مولا علی نے ممبر پر بیٹھے ہوئے کہا سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل وعلی لسان محمد۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی زبان پر یہ جاری کیا کہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو نجیح کہتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ علی نے اپنے ممبر پر کتنی مرتبہ کہا صدیق 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 صدیق۔ یہ دارقطنی کا حوالہ دے رہا ہوں تمہیں۔ ابو بکر صدیق کی شان کمینوں سے کیا سننی، علی سے سنو۔ اچھا یا علی زندہ باد زندہ باد۔ حضرت علی کی شان بیان کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی طرف رخ مت کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان سننی ہے تو یا فرشتوں کے سردار جبریل کی طرف رخ کرو یا جنتیوں کے سردار علی کی طرف رخ کرو۔ ہائے سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ کمینہ آدمی شان کیسے بیان کرے گا؟ ہائے شان ہند سے سنو، امام جعفر صادق، میرے نوک سارا خاندان اس سید زادے پہ قربان۔ کتنے امام ہیں، سارے ہم سار سید کو امام ہی مانتے ہیں، ہم نے کوئی بیچ میں سے نکالے نہیں ہیں، سب ہمارے امام ہیں۔ امام جعفر صادق کے سارے بچے ہمارے امام ہیں، امام زین العابدین کے سارے بچے ہمارے امام ہیں۔ لیکن میرا ایک کویشچن ہے، 12 اماموں میں سے صرف امام جعفر صادق ہی کیوں ہے؟ ان کے نام کے ساتھ صادق کیوں ہے؟ باقی امام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ امام موسیٰ کیا نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ امام رضا کیا نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ امام زین العابدین نعوذ باللہ کیا جھوٹے ہیں؟ امام باقر کیا نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ یہ امام حسین نعوذ باللہ کیا جھوٹے ہیں؟ تو کیوں نہیں کہتے امام حسین صادق، امام علی صادق، امام زین العابدین صادق، امام محمد باقر صادق، امام جعفر صادق کیوں ہے؟ یہ صرف اکیلا تنہا ایک امام جعفر صادق کیوں ہے؟ میں جواب دوں گا تو مجھے طلبہ پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ طلبہ کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر کی صرف بات نہیں، وہ جواب سننا چاہتے ہیں۔ میں بشارت شازی صاحب کے دامن کو پکڑ کے، پیر خانہ ہے یہ، خود خلیفہ ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا یہ سوال میں خود سے کرتے ہی نہیں، یہ ہم جا کر امام جعفر صادق سے کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق سے جا کے، اور کشف الغمہ سارے یاد رکھنا، کتاب کا نام مت بولو۔ امام کسی امام کے ساتھ صادق نہیں لگتا، آپ کے نام کے ساتھ صادق کیوں لگتا ہے؟ تو امام نے فرمایا، کشف الغمہ شیعوں کی کتاب، جواب سنیے، فرمانا ہے یہ والدانی صدیق مرتین، میں ابو بکر صدیق کا 2 لحاظ سے بچہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق نے صادق اس لیے نہیں کہا کہ میں سچ بولتا ہوں، میرا ابا سچ بولتا تھا، کہا والدانی صدیق مرتین، میں ابو بکر صدیق کی اولاد میں 2 بار شامل ہوں، اس لیے صادق ہوں۔ جاؤ جا کے کشف الغمہ کھول کے رکھ۔ حضرت امام جعفر صادق کی امی کا نام ام فرما ہے، ام فرما بنت اسما ہے، بنت عبد الرحمن، اور پھر ام فرما کے ابا جی کا نام قاسم ہے، قاسم پھر محمد بن ابی بکر، پھر ابو بکر کے بیٹے، ادھر سے بھی ابو بکر کی بیٹی، ادھر سے بھی ابو بکر کا بیٹا۔ تو آج کے بعد سارے طلبہ، تم چھوڑو مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، ہمارے بشارت شازی صاحب کہتے ہیں سنو اپنے آپ نو سنوارنا ہے، تو بچوں بات غور سے سن لو، امام جعفر صادق کے خون میں ابو بکر صدیق کا خون ہے۔ لے آؤ فقہ جعفریہ، فقہ جعفریہ اگر واقع ہی امام جعفر کی ہے تو پھر ابو بکر صدیق کی ہے۔ مجھے یہ غرض نہیں کہ فلاں مسئلہ کیا، میں یہ اگر وہ ان کی ہے تو امام جعفر صادق اس لیے ہے کہ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے۔ تو جب بھی تم اپنے امام
کو پڑھو اور یاد کرو تو یاد رکھنا تمہارے امام کے خون میں دو لحاظ سے ابو بکر صدیق کا خون شامل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تقدیم، کتاب بچوں تم یاد کرو، یہ کتابوں کے نام بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے التعرف لمذہب اہل التصوف، یہ 1060 سال پہلے لکھی گئی۔ طلبہ تم نوٹ کرو، بڑے ہوگے تو پھر تم یاد رکھو گے میرا نام۔ 1060 سال پہلے، بڑی گال، اور یہ صوفیوں کی کتاب، چھڈو مولوی پڑھے۔ التعرف نام یاد رہے گا تمہیں، 1060 سال پہلے لکھی گئی۔ اس میں یہ پہلا مسئلہ یہ لکھا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق سارے صحابہ سے افضل ہے، اور پھر یہ جملہ لکھا ہوا ہے تمام صوفیوں کا اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تمام صحابہ سے افضل ہے۔ اب محی الدین ابن عربی کا جملہ سن لو۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اب ذرا طلبہ کان کھول کے جملہ سننا، میں لائن پڑھتا ہوں، جو قافیہ پڑھنے والے ہیں نا وہ سمجھیں گے کہ لائن میں کیا آیا۔ محی الدین ابن عربی نے فرمایا، حضور کی امت میں سوائے عیسیٰ کے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اب اس جملے میں کیا ہے یہ قافیہ پڑھنے والا سمجھے گا۔ الکلمہ کا الف کیا ہے، کلمہ کیوں ہے، تے کیوں ہے، سن، حضور کی امت میں سوائے عیسیٰ کے سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ محی الدین ابن عربی نے عیسیٰ علیہ السلام کو محمد کی امت میں شامل کیا ہے۔ یہ نکتہ تھا، یہ نکتہ تھا جو میں بار بار تمہیں کہہ رہا تھا۔ قافیہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تنہا امت میں شامل نہیں ہے، وہ نبوت میں بھی شامل ہے۔ اور آخری بات سنو دارا شکوہ کی۔ دارا شکوہ نے سکینۃ الاولیاء میں لکھا ہے، بڑی پرانی کتاب ہے، شہزادہ تھا یہ، میاں میر کا مرید تھا، اورنگزیب کا بھائی ہے۔ دارا شکوہ نے لکھا ہے، صوفی اس وقت تک مقام فنا کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ ابو بکر صدیق کا سچا پیروکار نہ ہو جائے۔ جاؤ ڈھونڈتے رہو، بڑے بڑے صوفی بنی پھرتے ہیں، ابو بکر صدیق کو گالی دینے والا مسلمان ہی نہیں ہے، صوفی کہاں سے بنے گا؟ جملہ دہرا دوں، صوفی مقام فنا تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک حضرت ابو بکر صدیق کا سچا پیروکار نہیں ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ یار ہے۔ یہ جڑے یار ہوندے نے وہ بندے نو نہیں مندے، کتنے بھی آپ میرے مقتدی ہو جائیں، ظفرہ انجی ٹردا رہے گا پیچھے۔ کیوں؟ کہے گا میں 1988 سے جانتا ہوں ان کو، ان کے ساتھ سائیکلوں پہ پھرا ہوں، ان کے ساتھ پیدل گیا ہوں، بڑی بڑی راتوں میں ہم آئے ہیں بشارت شاذلی صاحب کے پاس۔ ان علاقوں میں خاور صاحب تو جانتے ہیں، کبھی سائیکل پہ بیٹھے، کبھی پیدل گئے، کبھی کہیں گے۔ تو یہ کب کا ہے؟ 1988 کا ہے۔ یہ شروع سے میرے ساتھ ہے۔ جڑا شروع تو نال ہوئے وہ بندے دا عقیدت مند نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ ایسے کر کے دو بندے تواڈے عقیدت مند نہیں ہون گے، ایک تواڈا لنگوٹیا یار تے ایک زنانی۔ تسی وقت دے غوث ہو جے من گئے تے مینوں پھڑ لین، جے تواڈی زنانی من گئی تانوں، جاؤ میرا چیلنج ہے۔ خاور بٹ صاحب کتنے لفظ بولتے ہیں کہ لفظ ہاتھ جوڑ کے ان کے آگے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ شخص ناروے میں میرے ساتھ تھا، یہ اٹلی میں گیا، یہ کہاں نہیں گیا بولنے کے لیے، لوگوں نے اس کے لفظوں کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو کھول دیا، اپنے دروازوں کو کھولا، اپنے جیبوں کو کھولا۔ گھر جا کے خاور صاحب آرام نال بیٹھے ہوں تے اسی بھی خاور صاحب بٹ صاحب جفی پہ پانے۔ تو دنیا کے اندر دو بندے تمہاری عزت نہیں یاری کرن گے، مددگار ہون گے، چاہن گے ضرور تواڈے، وہ عقیدت کوئی نہیں ہوندی۔ ایک لنگوٹیا یار اور ایک تمہاری بیوی، لیکن اس اصول کو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ٹوٹتے دیکھا، اس اصول کو ٹوٹتے دیکھا۔ جب میرے نبی نے اعلان کیا تو سب سے پہلے جس نے مانا، ایک بچپن کا یار، دوسری بیوی۔ زندہ باد۔ اب لسانیہ یونیورسٹی والوں مجھے جملہ کہنے دو کہ نبی سے بڑھ کر کردار کا حامل دنیا میں کوئی شخص نہیں، کیونکہ اس کو ماننے والا وہی ہے جو بچپن کا یار ہے اور دوسری زوجہ محترمہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 تھے،
آپ نے کلمہ پڑھا، 40,000 دینار بانٹ دیے، 40,000 دینار بانٹ دیے، حضور پر سختیاں شروع ہو گئیں۔ یار وہی ہوندا جڑا تہاڈی غربت چ تہاڈا یار ہوئے، عمارت وچ یار ہویا تے کی یار ہے۔ ابو بکر صدیق نے حضور کا ساتھ دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ظلم کیے لوگوں نے، پر ابو بکر صدیق ساتھ ہوتے۔ رات کو جب یہ گردش کرتے تو ابو بکر صدیق ساتھ ہوتے، کعبے کا طواف کرتے تو ابو بکر صدیق ساتھ ہوتے۔ اب ذرا تحمل سے چھوٹی باتیں سننا، میں تمہیں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہوتے۔ حضور نارملی رات کو آتے تھے، بہت دیر کے بعد کھانا کعبہ، دن کو نہیں آتے تھے۔ ابو بکر صدیق ساتھ ہوتے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں ایک دن سویا ہوا تھا، چاند کی روشنی تھی تو میں نے دو چھایوں کو دیکھا، حجر اسود کی طرف بڑھتے ہوئے۔ مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ ایک ابو بکر صدیق اور ایک محمد ہے، کیونکہ میں نے دونوں کو دیکھا نہیں تھا۔ دونوں نے کعبے کا طواف کیا اور چلے گئے، ابو بکر صدیق ساتھ ساتھ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو یہ سارے طلباء سن لو، ان کو سب سے پہلے کپڑا دینے والا اور کھانا کھلانے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ گھر لے کر گئے، نیا سوٹ دیا کہ تم مسلمان ہوئے ہو، اور کھانا ٹکا کے کھلایا۔ جو باہر کی چیزیں تھی شام اور یمن کی، وہ فروٹ سامنے رکھا اور کھلایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ابو بکر صدیق دھڑا دھڑ دین کی خدمت کر رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا 1600 درہم میں، 1600 میں، بہت بڑی رقم ہے بھائی صاحب۔ طلبہ تم جب بڑے ہو جاؤ گے، باہر جاؤ گے، تمہارا بانی جو ہے وہ انٹرنیشنل آدمی ہے، تم باہر جاؤ گے، سب سے بڑا کویسچن جو تمہیں ٹکرا کرے گا وہ یہ پوچھیں گے، ہم نے غلامی کو دنیا میں ختم کیا۔ تم امریکہ جاؤ تو امریکہ فخر سے کہے گا کہ ہم نے غلامی کو ختم کیا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے غلامی کو عروج دیا ہے؟ نہیں، تم نے غلامی کو ختم نہیں کیا، تم نے غلامی کو نئی شکل دی ہے۔ غلامی کو ختم محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ میں ایک بات تمہیں بتا دوں، تمہیں یونیورسٹی میں آئے ہوئے عام جگہ پہ نہیں ہو، امریکہ کے اندر غلام کوئی غلطی کرتا تو معلوم ہے سزا کیا دیتے تھے؟ نیچے ہلکی آنچ جلا کر اوپر اس کو باندھ کے لٹکا دیتے تھے، ہلکی آنچ۔ سیم پرانے دہشت گرد یہی کرتے تھے، نیچے کوئلے جلا کر حضرت بلال کو اوپر لٹا دیتے تھے۔ یہ دہشت گرد بدلے نہیں ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ غلامی کو ختم کیا ہے تو محمد مصطفیٰ کے یاروں نے کیا ہے۔ حضرت بلال کو 1600 دے کے جب لے کر آئے نا، حضرت ابو بکر صدیق لے کر آ رہے، آپ نے ان کے بازو کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور جب انہیں لے کے آ رہے ہیں نبی دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضور کھڑے ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے یوں اپنا ہاتھ نیچے سے کھینچا، یا رسول اللہ بلال آ گیا ہے۔ ہاتھ کھینچا، وہ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے تھے، دھڑام سے نیچے گرے تو سر حضور کے قدموں میں۔ ہوئے ہوئے، اس سے بڑھیا زندگی اور موت ہو ہی نہیں سکتی کہ قدم یار محبوب کے قدموں میں سر ہو۔ حضرت بلال جب گرے، میرے نبی نے نیچے جھک کے حضرت بلال کے چہرے کو پکڑ کے جب اٹھا کے سینے سے لگایا، اور میرا نبی روتے ہوئے کہنے لگا، اے ابو بکر، بلال کی قیمت میں میرے پیسے بھی شامل کر لے۔ ہوئے ہوئے، اس وقت تو مجھے شک پڑتا ہے کہ آسمان بھی رو رہا ہوگا۔ یہ ہے غلامی کا خاتمہ۔ اے امریکہ والوں، تمہیں کیا معلوم ہو، میرا نبی بلال حبشی کو سینے سے لگا رہا ہے۔ نیچے بٹھایا۔ ایک دن حضرت بلال کے منہ سے نکل گیا، میرے آقا ابو بکر صدیق کہنے لگے، آئندہ کے بعد میرے آقا مت کہنا۔ اسے کہتے ہیں غلامی کا خاتمہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 14 کے قریب غلام جو ہیں وہ آزاد کیے، اور انہوں نے غلام بھی وہ لیتے تھے کہ جن کو مار مار کے کفار نڈھال کر دیتے، اور ان کو خریدنے والا کوئی نہ ہوتا، چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ایک دن آپ کے ابا جی نے کہا، یار تم کوئی طاقتور غلام کیوں نہیں آزاد کرتے تاکہ تیرے مددگار ہوں؟ تو جملہ سن لیجئے، ابا جی نے جب یہ کہا کہ طاقتور غلام کیوں نہیں خریدتا تاکہ وہ تیری ہیلپ کریں، تاکہ تیری مدد کریں، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، ابا جی میں اس لیے غلام نہیں لیتا وہ میری مدد کریں، میں تو اللہ رسول کے نام پہ آزاد کرتا ہوں، میں اس لیے نہیں کرتا کہ وہ میری مدد کریں۔ غلام آزاد کیے، وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا کہ جب کہا گیا ہجرت حبشہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سامان اٹھایا تو آپ بھی چل پڑے۔ یہ میں ہجرت حبشہ کی بات کر رہا ہوں، جس کو حبشہ کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اتنے ٹاپ کے آدمی تھے،
آپ برق الغماد میں پہنچے تو ابن الداغنہ نے آپ کو دیکھ لیا. ابن الداغنہ کہنے لگا ابو بکر تو کدھر؟ کہا یار بڑا تنگ کیا کفار نے تو میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں. انہوں نے کہا چل واپس. وہ تو بڑے بدبخت لوگ ہیں کہ جن میں تجھ جیسا آدمی نہ رہے. چل واپس تو وہیں رہ، میں امان دیتا ہوں. ابن الداغنہ آپ کو واپس لے کر آیا. یہ ہجرت حبشہ کی بات کر رہا ہوں. امان دی تو آپ نے، اب یہ بخاری کا جملہ سن لینا، آپ نے اپنے صحن میں مسجد بنا لی. تو جہاں یہاں جو اساتذہ بیٹھے ہیں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں پہلی مسجد کس کو کہوں؟ میں قباء کو کہوں؟ میں بنو اسلم کی مسجد کو مسجد کہوں؟ سالم کی مسجد کو پہلی کہوں؟ میں کس کو پہلی کہوں؟ یا میں بخاری کی یہ لائن پڑھ کر کہ ابو بکر صدیق نے ہجرت حبشہ کے وقت اپنے صحن میں مسجد بنا لی اور وہیں نماز پڑھتے تھے، وہیں قرآن پڑھتے تھے، اور جب قرآن پڑھتے تھے خود بھی روتے تھے اور کفار کو بھی رلاتے تھے. اب تم ہی مجھے بتا دو کہ میں پہلی مسجد کسے کہوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحن میں بیٹھے بیٹھے روتے رہتے. پھر جا کے کفار نے شکایت کی اسے کو باہر بیٹھ کے قرآن نہ پڑھا کرے، اندر چلے جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری ساری بیویاں مسلمان ہی نہ ہو جائیں گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آخر پہ وہ وقت آ گیا جب آپ کو قتل کرنے کا آرڈر ہوا. قتل کرنے کا آرڈر ہوا نا تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھنک تو پڑ گئی. آپ نے 2 اونٹنیاں خرید لی، 400 کی ایک، سستی نہیں تھی، 400 کی ایک خریدی. آپ نے بڑے دور سے جا کے خریدی اور وہ خاص حضور کے لیے خریدی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ تشریف لے جائیے. اب ذرا جملہ سنیے، میرا نبی جانے دے سے پہلے دعا مانگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگنے لگے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ مجھے سچائی سے نکال اور سچائی کے ساتھ ہی مجھے مدینے پہنچانا. اے اللہ مجھے تنہا نہیں جانا، میرا کوئی سلطان مددگار بنانا. ان کتنے گئے یا اللہ مدد آلے؟ حضور نے یہ نہیں کہا ہے اللہ میری مدد کر. حضور نے فرمایا مجھے وجعل لی، میرے لیے بنا، من لدن کا، اپنے پاس سے، لدا لدن اپنے پاس سے، یعنی خاص اندہ نہیں ہے، لدا لدن خاص تیرے پاس سے، سلطانا نصیرا. حالانکہ سلطان بھی مددگار ہی ہوتا ہے لیکن سلطان میں سلط کچھ ہوتی ہے، یعنی غلبہ ہوتا ہے. سلطان کا معنی یہاں غلبہ، نصیر کا معنی مددگار. یعنی محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ایسا ہیلپر چاہیے کہ طاقت میں بھی بڑھ کے ہو اور خدمت میں بھی بڑھ کے ہو. ورنہ سلطان کا معنی کیوں نہیں بنتا؟ سیدھا نصیرہ کم نہیں چلا رہے؟ سلطان النصیرہ، اس کا غلبہ و دبدبہ بھی ہو. تو گویا کہ لفظ سلطان کے اندر اشارہ ہے بادشاہت کا بھی، اور لفظ سلطان کے اندر ہی اشارہ ہے غلبے کا بھی، طاقت کا بھی. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق سب سے زیادہ بہادر ہیں جن کو قرآن سلطان کہہ رہا ہے. آپ دعا کر کے ہٹے. اب آگے سے اہل تشیع کی کتاب ہے حملہ حیدری، پوری پڑھ لینا، منظوم ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کہ رب نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میرے نبی کو کہو کہ ابو بکر کو ساتھ لے جائے. اب آپ کہیں گے کہ تو اپنی کتاب کیوں نہیں بول رہا؟ تو طلبہ سنو، عدالت کے اندر دشمن کا حوالہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے بنسبت دوست کے حوالے سے. یہ بات اصول یاد رکھنا، اگر تم نے کبھی مناظرہ کرنا ہو تو پھر اصول یہ ہے کہ دو نہیں مان رہا اس کا حوالہ دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو کہ انہیں ساتھ لے کے جاؤ. آپ گئے، رات کو چل پڑے. آپ لوگوں کو سب بچوں کو زبانی یاد ہے، مجھے یہ نہیں سنانا. جب چل پڑے تو آپ نے فرمایا یہ اونٹنی چھوڑ دو. آپ نے اونٹنی اپنی مول لی اور یہی اونٹنی فتح مکہ میں حضور کے نیچے تھی. طلبہ تم یاد کرو اس نقطے کو، یہ سیم یہی 400 روپے والی اونٹنی یہ فتح مکہ میں آپ کے نیچے تھی. آپ نے پیمنٹ پے کری ہے لیکن اس وقت ادھار لی تھی. اونٹنی رستے میں چھوڑ دی، ایک اونٹنی پہ جانے لگے، پھر ایک اونٹنی بھی چھوڑ دی. حضور اپنے پنجوں پہ بھی گئے ہیں، ہاتھوں پہ بھی چلے ہیں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آپ سب کچھ چھوڑیے، میرے کندھوں پہ آ جائیے. اب یہاں کینیڈا کا ایک جملہ سن لیجیے، ٹورانٹو کا.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا حضور کا بار، مجھے تشریح نہیں کرنی اور معذرت بھی نہیں کہ مجھ سے چاہیے، بس یہ چاہوں گا کہ جملہ اٹھا لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیا، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حضور کا وزن صحابہ کے لیے اٹھانا ممکن نہیں تھا. حضور ہاتھ بھی رکھ دیتے تھے تو ہڈی ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا تھا. وزن آپ کا برداشت کرنا ممکن نہیں ہے. چڑھایا تو کسی بچے کو کندھوں پہ چڑھا. مجھے آگے گفتگو نہیں کرنا، مجھے یہ جملہ بتلانا ہے تمہیں. جب چلنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ آ جائیے. تو اب آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، ساروں نے دیکھا، فرشتوں نے بھی دیکھا، ارواح نے بھی دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور بالکل صحیح جا رہے ہیں. سرکار خوش ہیں تو پوری دنیا نے اعلان کر دیا، سنو دنیا والوں، جو حضور کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے وہ خلافت کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے. اس لیے خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پہ رکھ دیا گیا. حضور غار میں گئے. غار میں جب گئے حضور تو صبح کے وقت سب لوگ آ گئے تو آپ کا کھرا تلاش کر رہے ہیں، یعنی پاؤں کے نشان کسی کو مل نہیں رہا. تو یہ یاد رکھنا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں پہ تھے نشان ملتا رہا. ابو بکر صدیق اپنے پاؤں پہ تھے نشان ملتا رہا. پھر ابو بکر صدیق اپنے پاؤں پہ تھے نشان ملتا رہا. لیکن جب قریب پہنچے نشان ملنا بند کیوں ہو گیا؟ جبکہ حضرت بلال یہ کہتے ہیں کہ جو نشان ڈھونڈ رہا تھا وہ ہماری قوم کا تھا، وہ سونگ کے بتا دیتا تھا کہ پرندہ کدھر گیا. تو جو سونگ کے بتاتا اسے کیوں نہیں معلوم کہ حضور کدھر گئے؟ میں جواب دیتا ہوں، یہ بشارت شازی کا دوست جواب دیتا ہے. جب حضور اپنے قدم پہ تھے نشان ملتا رہا. جب ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ آئے تو ابو بکر صدیق کا نشان ملتا رہا. پھر آسمان کے وزیر نے کہا اللہ، زمین کا وزیر بازی لے گیا ہے، مجھے اجازت دے میں بھی کچھ آج کی رات کروں. تو رب نے فرمایا زمین کے وزیر ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، تو اپنے پر جا کے ابو بکر صدیق کے قدموں کے نیچے بچھا دے. یہی وجہ ہے کہ جب تک وہ اپنے قدم پہ چلتے رہے نشان ملتے رہے، جب جبریل کے پر پہ چلنے لگے نشان مٹ گئے. اب یہ جملہ کوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوچھو ان سفید پگڑی والوں سے، یہ جتنے بچے آئے ہیں ان کے اساتذہ سے پوچھو جو جامعہ نظامیہ کے فارغ ہیں کہ جہاں پڑھنا ہی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. ان سے پوچھو کہ جب بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کا کیا اعزاز ہے کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ معصوم بچے، یہ لسانیہ یونیورسٹی میں آنے والا بچہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ معمولی بچہ نہیں ہے. پوری دنیا میں سب سے ٹاپ کا بچہ ہے تو یہ سفید پگڑی والا بچہ جو لسانیہ یونیورسٹی میں بیٹھا ہے. کیوں؟ اس لیے کسی بڑے سکالر، کوئی کہیں کا کوئی کچھ ہو، کوئی جنرل ہو، میجر ہو، کچھ ہو، اس کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے. اس بچے کے لیے یہ اعزاز ہے. جب یہ گھر سے کالا کالا رسول اللہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں، آسمان کے پرندے اور چیونٹیاں سب اس کے لیے دعا کرتی ہیں. تو پھر افضل کون ہوا؟ یہ سفید پگڑی والے، یہ لسانیہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچیاں اور بچے، یہ افضل ہے کہ جن کے لیے پرندے اور چیونٹیاں بھی دعا کر رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے بچے دعا کر دینے ابا سلامت رہے. کیوں؟ ابا سلامت رہے گا تے روٹی لبے گی. اور یہ پرندے تے کیڑیاں دعاواں کر دینے اے منڈے سلامت رہیں کیونکہ یہ قرآن پڑھ دے رہیں گے تے روٹی نازل ہوتی رہے گی. تو طلباء لسانیہ یونیورسٹی میں پڑھنے والوں، اور تم اپنی روٹی کی فکر کرتے ہو، خدا تو تمہارے صدقے سے جانوروں کو روٹیاں دے رہا ہے. تمہیں یہ فکر ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ تم صرف خدا اور رسول کے لیے یہاں سے پڑھ کے جاؤ. رب ذوالجلال کی قسم ہے تم نے خدا رسول کے لیے پڑھا، دولت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. تم پڑھو تو صحیح، تمہارا کام صرف ڈٹ کے پڑھنا ہے. دولت یہ سب چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بچوں تم تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے. حضرت قاسم قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اپنی باری ٹھیک کرنے لگا، مجھے پتھر کی ضرورت تھی، لیکن جب میں ہاتھ ڈالتا تو مجھے جو بھی پتھر پکڑتا وہ ڈائمنڈ بن جاتا. میں پتھر اٹھاؤں ڈائمنڈ بن جائے، میں پتھر اٹھاؤں وہ ہیرا بن جائے. میں نے پھر عرض کی مالک مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی؟ جس پتھر کو ہاتھ لگا رہا ہوں وہ ڈائمنڈ بن رہا ہے. مجھے ڈائمنڈ نہیں چاہیے، مجھے پتھر چاہیے. تمہارا یہ مقام ہے.
مسلمانوں لیکن خدا اور اس کے رسول کے لیے تم پڑھو. یہ بات یاد رکھنا تمہارے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسمانی وزیر نے پر بچھائے. آپ اندر گئے غار, آپ کو معلوم ہے اندھیرا تھا اس وقت. آپ نے اپنی پگڑی کو پھاڑ کے جو ہے وہ سوراخوں کو بند کیا کیونکہ آپ اکثر وہاں آتے تھے. ایک سوراخ کھلا رہ گیا, اس میں ایڑی دے دی. کہتے ہیں کہ وہاں سانپ آیا. میں نے کہا سانپ کیوں آیا؟ میں نے تو بخاری و مسلم میں پڑھا ہے کہ حضور سب کے نبی ہیں, تو جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کو جانتا ہے. بشارت شاہ میرا امام ہے تو میں اسے جانتا ہوں. میرے مرشد عبد الرحمن شاہ میرا امام میں جانتا ہوں. تو بھائی جو میرا امام ہے میں جانتا ہوں, وہ میرا نبی ہے میں جانتا ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ حضور سب کے نبی ہیں. جب آپ نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا نبی ہے. سورج کو اشارہ کیا تو واپس پلٹ آیا کیونکہ اس کو پتا تھا یہ میرا نبی ہے. آپ نے درخت سے کہا ادھر آ. جب رکانہ سے لڑائی ہونے لگی فرمانے لگے یہ رکانہ تب مجھے مانے گا جب تم آؤ گے. درختوں کو ادھر آؤ. درخت چیرتے ہوا ہے, ان کو پتا یہ ہمارا نبی ہے. آپ نے پتھر سے کہا پانی پہ تیرتا ہوا تب مجھے اکرمہ مانے گا. پانی پہ تیرتے ہوئے آپ کو پتا, پتھر کو پتا تھا یہ میرا نبی ہے. تو بھائی جب سب کو پتا یہ نبی ہے, بیچ میں سانپ کیا لینے آ گیا ہے؟ رب نے خود رکھوایا ہے. اب طلبہ تم سننا, آج تمہیں شان صدیق یاد رہ جائے. اگر سانپ نہ ہوتا تو مسئلہ خراب ہو جاتا. اور یہ سانپ بھی کچھ اسپیشل منگوایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا. اس نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے. اچھا حضور کا ٹاکرا اکثر انہی چیزوں سے ہوتا ہے جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے. شام میں جو درخت تھا اس نے بھی نبی کو دیکھا ہوا تھا, عیسیٰ کو. تو اب اس سانپ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا, تو رب نے خود منگوایا. اب جیسے کوئی آدمی کے بشارت شاذی صاحب سے مختار میں بھی آ رہا, کوئی موقع مل سکتا کہ آ رہا تو آ جا, تو میں آؤں تو آگے کمرے میں بیٹھا ہو. یہ نہ بلائیں تو کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا. سانپ دی جرت نہیں کمرے چ بڑے گا. رب نے کہ تو آج تیرا بھی کام پورا ہوئے گا تو ایک ساڈا بھی پورا ہوئے گا. ایک تیرا پورا ہو جائے کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو سنیا سی تے آکھیا سی ربا میں زیارت کرنی ہے. ایک تیرا پورا ہو جائے گا, ایک ساڈا پورا کر دے. لو او دا تے پورا نہ ہون لگا تے انہیں ڈنگ مار دیتا. آپ نے ایڑی اٹھا لی, ڈنگ لگا, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے نبی کے چہرے پہ گرے. اس وقت حضور ان کی گودی میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. دنیا 4 گودیاں ایسیاں ٹاپ دیاں نے کہ انہاں گودیاں دے اتے کعبے دا کواڑ قربان کر دتا جائے. لو جی یہ میرا لفظ انہوں سمجھ آئے گا جنہوں دروازہ سمجھ وچ آوندا ہے. دروازہ جب کھولتے ہیں نا یوں ہوتا ہے تو یوں کھلتا ہے, تے گودی بھی جدو کھل دی ہے تے انج بوئے آری کھل دی ہے. انہاں 4 گودیاں اتے کعبے دے بوئے قربان. ایک وہ گودی بی بی آمنہ کی جس میں محمد مصطفیٰ لے گئے. ایک وہ گودی ابو بکر صدیق کی جس میں نبی نے سر رکھا. ایک وہ گودی مولا علی کی جس میں اثر میں سر رکھا. ایک گودی بی بی عائشہ کی جس کی سر گود میں رکھ کے نبی نے آخری سانس لیا. اینا گودیاں دے اتے کعبے دا دروازہ قربان. یہ وہ گودیاں نے جنہاں جو بڑا عرصہ گزرے ہے, وقت گزرے ہے. تو انہوں کی پتا ہوئے نبی دی شان کی ہے, ابو بکر صدیق دی شان کی ہے, بی بی عائشہ کی شان کیا ہے. میرے نبی نے آخری لمحات ان کی گودی میں گزارے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور کے اوپر جب آنسو پڑے تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے رلا دیا؟ ہو ایک گل یاد رکھنا, نبی دے جسد اطہر تے کوئی بھی پلیت چیز نہیں آتی. یہ صحابہ کی دلیل ہے, یہ صحابہ کی دلیل ہے. پلیت چیز آپ کے جسم پہ نہیں آئے گی. یہ صحابہ کی دلیل تھی جب مسئلہ اٹھا تھا بی بی عائشہ. پلیت چیز نبی کے جسم پہ, اسی لیے حضور کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی. مسند ابی یعلا سے تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. اے مکھیاں ساریاں دوزخ سے جان گئی ہیں. یہ مکھیاں نے دوزخ سے جان گئی. کیوں؟ انہوں نے بھی تو ڈیوٹی ہونی ہے. اب جملہ سننا تم طلبہ, تم نے یہ حدیث تو سنی ہوگی. مکھی حضور کے جسم پہ نہیں بیٹھتی تھی. میں نے جو تمہیں سنائی پہلی دفعہ سنی. ساری مکھیاں دوزخ میں جائیں گی. رب نے تدہی منع کر دیتا, انہوں نے میرے نبی دے جسم تے نہ بہن دینا. کیوں؟ جو میرے نبی کے جسم سے لگ جائے وہ دوزخ میں نہیں جاتا. وہ دوزخ میں نہیں جاتا. ان کو بیٹھنے نہ دینا کیونکہ ان سے ایک کام لینا ہے. ان کو بیٹھنے نہ دینا. تو اب ذرا جملہ سن لو.
نبی کے جسم پر پلیت چیز نہیں آتی. ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گرا, گر کے نبی کے چہرے پہ گرا. ان آنسوؤں کے صدقے ایک وہ جو غار میں گرے تو نبی کے چہرے پر, ایک جو مقام ثنا میں مولا علی کے گرے تو نبی کے چہروں پر. پتا چلا کہ آنسوؤں کا جواب نہیں ہے, ایک ابو بکر صدیق کے, دوسرے مولا علی المرتضیٰ کے. ان آنسوؤں کا جواب نہیں, اور ان کی پاکیزگی میں بھی کوئی ہمیں گفتگو نہیں. سرکار نے کہا کیوں روئے یا رسول اللہ, کی اڈی چ لگتا ہے کسے ڈنگ مارے. آپ نے اپنی نبوت کا حکم دی. کون؟ سانپ یوں باہر نکلا, سامنے کھڑا ہوا. حضور میں گستاخی کر سکتا ہوں, بس یہ مجھے رستہ نہیں دے رہے تھے, میری سالوں کی آرزو تھی آپ کا دیدار کروں. دیدار کے بعد واپس چلے گئے. سرکار نے اپنا لواب دہن ایڑی میں لگایا. لو جی سپ دا تے کم ہو گیا, تے رب نے کی کم لیا؟ ایک وہ اے لیا جے سپ نہ ہوندا تے لوکی کہندے کہ ابو بکر صدیق اپنی جان بچان واسطے غار چ گیا سی. رب نے سب نو بلا کے کیا ڈنگ مار, تاکہ پتہ چل جائے جان بچان نہیں جان لٹان آیا سی. اے جان بچان نہیں جان لٹان آیا سی. او سپا ایک کم تو اپنا کر لے تے ایک ساڈا کر جا بس. لو جی قیامت تک کوئی مردہ مر جائے یہی جواب دینا پے گا انہوں کہ سپ آیا کیوں. نبی تو سب کا نبی ہے, سانپ کی جرت کیا ہے؟ تو مسلمانوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن رہے. چلو اتنے ایک جملہ سنو. حملہ حیدری چ لکھا ہے کہ صدیقی دے بچیاں نے 3 دن نبی دی رج خدمت کی تھی. ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ دن بھر کی خبریں لاتے, تازہ اور ریفریش, رات کو کھانا لاتے, خبریں دے کے کھانا کھانے چلے جاتے. اگر انہوں نے راز لیک کرنا ہوتا تو حضرت عبداللہ کر دیتے جو ابو بکر صدیق کے بیٹے. نہیں, اللہ دے بندے یہ جان قربان کرنے والے ہیں. آخری دن ہوا, یہ پہنچ گئے, یوں دیکھنے لگے تو قریب تھا کہ دیکھتے وہاں سے کبوتری یوں نکلی. دیکھا تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے, اور عنکبوت جو ہے وہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے. کبوتری نے انڈے دیتے, مکڑی دا ذکر قرآن جا گیا. کبوتری نو کیا جا کبوتریے سدا مکے چی رہے گی تیری اولاد, نہ کوئی تیرا شکار کرے گا, نہ تینوں کوئی پن کے کھائے گا. ساڈے نبی دی نوکری کیتی ہے, اسی کدی خالی نہیں دیتا. ساڈے نبی دا جڑا بھی نوکر ہوئے راج کرے گا, جا راج کر. آج مکے کے کبوتر اسی کبوتری کی اولاد سے ہے. مکے میں شکار بھی حرام ہے. اور اگر کوئی بدبخت, علامہ علیہ بخش رحمۃ اللہ علیہ میرے ابے کے یار تھے, میں نے بچپن میں سنا, فرماتے تھے اگر کوئی بدبخت اس کبوتری کو پکڑ کے, اس کی نسل کی کبوتری کو پکڑ کے آگ پہ رکھ دے, قیامت تک آگ جلتی رہے گی لیکن اس کے گوشت کو نہیں جلا پائے گی. اس ہجرت کی رات سب کو نوازا گیا ہے, اور اگر کبوتری کو نوازا گیا ہے, عنکبوت کو نوازا گیا ہے, سانپ کو نوازا گیا ہے, مولا علی کو نوازا گیا ہے, تو ابو بکر صدیق کو بھی نوازا گیا ہے. مولا علی سے چادر عطا کی, لے مولا علی تجھے چادر دیتے ہوں اور تم امانتیں واپس کر کے آ جانا, تقسیم کر کے واپس آ جانا. ان کو چادر عطا کی, ابو بکر صدیق کو عطا کیا. جب میں چلا جاؤں گا میں تیرا انتظار کروں گا, تو نے غار صاف کی ہے, میں تیرے لیے مزار صاف کرواؤں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. بڑا لمبا واقعہ ہے, مجھے ایک جگہ پہ پہنچنا ہے بس یہ مقام پہ, تو پھر تم سے اجازت چاہوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. مسجد نبوی کی زمین خریدنی تھی. بچوں نے کہا جی ہم پیسے دیتے ہیں, ہم مفت دیتے ہیں. ہم نے فرمایا مفت نہیں لینی, پیسے بولو. بچے نہیں بولے, سہل سہیل. تو آپ نے ابو بکر صدیق سے کہا 10 دینار دینا. ابو بکر صدیق سے 10 دینار لے کر مسجد نبوی کی زمین خریدی. حضور کے پاس پیسے نہیں تھے, ادھارے لیے 400 قرضہ, 10 دینار قرضہ. اس وقت ان کے پاس 5000 تھے. ابو بکر صدیق 10 دینار لے کے بچوں سے کہا یہ لو بچوں, ہم مسجد پہلی جو بنانا چاہتے ہیں, پہلا پارلیمنٹ, وہ خیرات پہ نہیں ہوگا, تمہیں پیمنٹ کی جاتی ہے. مسجد بنی. بدر کا واقعہ آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدتمیزی کرنا تو آسان ہے, لیکن ان کی فضیلت کو ذرا پڑھو. بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے للکارا, اے ابا جی آؤ میری تلوار کے نیچے. ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھائی تو یوں بیٹے کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. جملہ سننا, جتنے علماء جلمہ فرما ہو, اگر تم بخاری و مسلم پڑھتے ہو, میرا جملہ فوراً تمہارے ذہن میں آئے, متینا بنفس کا یا ابا بکر. حضور نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا, تیرے سے ہم نے بڑے فائدے لے رہے ہیں, بیٹھ جا نیچے, بیٹھ جا.
اگلا جملہ سننا، یہ چونکہ تالاموں کے بعد ہے اس لیے انا کہا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ کالا کے بعد انا ہوتا ہے، تالاموں کے بعد انا ہوتا ہے. انک عندی بمنزلۃ السمع والبصر، اے ابو بکر تو اٹھ کے مت جا، کیونکہ تو میرے نزدیک میری آنکھ اور میرے کان جیسا ہے. یہ جملہ العلماء کو سمجھ میں آ جائے گا. کان اور آنکھ کیا ہوتا ہے، یہ کان آنکھ ہے کیا. یہاں میں اگر سمجھا پاؤں تو مجھے تمہیں اور آگے لے جانا چاہتا ہوں. محمد بن حنفیہ جو اصل میں محمد بن علی ہے، مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن حنفیہ ساتھ لکھواتے تھے، ان کی امی کا خاندان وہی. محمد بن حنفیہ کو حضور مولا علی بھیجتے تھے جنگ میں، حسن و حسین کو نہیں بھیجتے تھے. یہ جملہ میرا یاد رکھنا طلبہ جب کبھی تقریر کرو. کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں تو پھر ثابت کرو کہ امیر کب بنے ہوں، کبھی امیر بنے ہوں. تو اگر یہ کبھی امیر نہیں بنے تو پھر حضرت علی نے حضرت امام حسن و حسین کو بھی امیر کوئی نہیں بنایا. محمد بن حنفیہ سے کوشچن ہوا کہ آپ کو مولا علی بھیجتے ہیں جہاد کرنے، جنگوں میں سالار بنا کے بھیجتے ہیں، حسن و حسین کو کیوں نہیں بھیجتے؟ سوال ایسا تھا کہ لڑائی پڑ جاتی. یہ لڑائی ڈالنے والے ایسے سوال بناتے ہیں، لیکن جڑے چنگے بندے ہوندے نے وہ ہر شے کی چنگی چہلا بناتے ہیں. جواب سننا اور نوجوانوں تڑپ جانا. محمد بن حنفیہ کہنے لگے حسن و حسین ہمارے ابا کے لیے آنکھوں جیسے ہیں اور ہم باقی بیٹے ہاتھوں جیسے ہیں. کام آنکھوں سے نہیں لیے جاتے، ہاتھوں سے لیے جاتے ہیں. واہ 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 واہ، کام آنکھوں سے کیا نہیں کہنے لیے کیا جاتے، کہنے. ہاتھوں سے لیے جاتے ہیں. اب میرا جملہ سننا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں جانے دیا، حضرت عمر کو نہیں جانے دیا. کہا تم میرے لیے بمنزلے آنکھ سے ہو، کام ہاتھوں سے لیے جاتے ہیں، دیکھا آنکھوں سے جاتا ہے. اور ایک جملہ سننا، یاد رکھنا سارے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. یہ جملہ بدریوں کے لیے، یہ جملہ بدریوں کے لیے. جاؤ جو چاہے تم کرو، رب فرماتا میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور جن کے لیے یہ جملہ بولا گیا ہو پھر تو غلطیاں نکالنے لگ جائے تو پھر دونوں کو فرق ضرور ہے. تو فرق تیرے جی ہے، ادھر کوئی فرق نہیں. اور جملہ یاد رکھنا، سید کے بارے میں آپ نے بڑی حدیثیں پڑھی ہوں. اللہ بھی سید ہے. شروع میں حضور پاک کسی کو سید نہیں کہنے دیتے تھے. یہ نظامیہ کے جملہ ہمارے مفتی رضوان صاحب کو سمجھ آئی. حضور پاک شروع میں کسی کو سید نہیں کہنے دیتے. ایک بندے نے حضور کو سید کہا، آپ نے فرمایا سید اللہ، سید صرف اللہ اور کوئی سید نہیں. یہ ابتدا ہے، لیکن جب بات سمجھ میں آ گئی تو آپ نے سید بہت سو کو کہا ہے. آپ نے نمک کو سید کہا ہے، آپ نے گوشت کو سید کہا ہے. یہ جتنے بھی آپ بخاری کا باب پڑھ لو سارا، جاریہ کا، جاریہ دے ہر آقا نو سید کیا حضور نے، ساری حدیثاں پڑھیاں پڑھی. سید جاریہ کا جتنے بھی آقا اسے سید کہا. خامد کو قرآن سید کہتا ہے. لفظ بڑے استعمال ہوئے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا. جس انداز سے سید ابو بکر صدیق کو کہا ہے اور عمر کو کسی کو نہیں کہا. حضرت امام حسن کو سید کہا ہے، حضرت امام حسین کو سید کہا ہے، لیکن جس انداز سے علماء اور طلباء، آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا، حضور نے فرمایا ابو بکر عمر و سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. ایسا جملہ کسی کے لیے دکھا کو نکال کے دکھا دو. من الاولین والآخرین، یہ من الاولین والآخرین کا جملہ سوائے ان کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں. تو مسلمانوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن تم جسے نوجوان کہتے ہو، ویسے کہول کہل ہے، کہل 33 سال کے اوپر کے بندے کو کہتے ہیں. تو پتہ یہ چلا نبی نے ہمیں جنت میں بھی خالی نہیں چھوڑا. حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کہول اہل الجنہ، کہول کے سردار ہیں. یعنی جڑا 33 سال تک مرے گا او دے 2 سنبھالن گے، جڑا اتے ہو کے مرے گا انہوں اے 2 سنبھالن گے. بس تسی خالی کسی نہیں چاہتے. تو حسن و حسین سنبھالیں گے جو جوانی میں مر گیا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سنبھالیں گے جو بڑھاپے میں مر گیا. تو یہ مرنے کا، صدارت کا تعین یہاں ہوگا، وہاں نہیں، کیونکہ وہاں تو ہر ایک کی عمر 33 سال ہے. تو 33 کے بعد والا جو ہے وہ کہول ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا. تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے یار اور اتنے چاہنے والے. آپ جب محفل میں بیٹھتے تھے، حضور محفل مجلس سے جاتے تھے، روزانہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ مخصوص ہوتی تھی. اب جیسے آپ کے اساتذہ ہیں یا آپ کے مفتی صاحب ہیں بشار شاذی صاحب قبلہ، اب ان کی جگہ یہ یہاں رہے گی، آپ سب کو پتہ ہے، ادھر کوئی نہیں بیٹھے گا. تو آپ جب یہ تشریف لے آئیں گے تو پھر اب میں آپ کی طرف نہیں دیکھوں گا، پھر میں ان کی طرف دیکھوں گا. کیوں؟ مقرر، مرشد، مدرس تقریر کرتے ہوئے اسی کی طرف دیکھتا ہے جو مزاج شناس ہوتا ہے، دل کے پاس ہوتا ہے. کیا ابو بکر صدیق کی جگہ خالی رہتی تھی، حضور بیان کرتے رہتے تھے، جو ہی ابو بکر صدیق آتے تو رخ موڑ لیتے، دیکھتے ادھر نہیں لگا، ادھر دیکھتے رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج شناس بھی وہی ہے، دل کے پاس بھی وہی ہے، دل کے پاس بھی وہی. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے جانے لگے، لو بات کو سمیٹتا ہوں میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر امام مقرر کیا. حضور نے 2 بندوں کے پیچھے نمازیں پڑھی. اب میں دوسروں کو بھی بندہ کہہ رہا ہوں، عبد کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہوا. جبریل علیہ السلام کے پیچھے 10 پڑھی ہیں، اور حضور کے ہوتے ہوئے انہوں نے حضور کے کہنے پہ امامت کروائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے تقریباً میری تحقیق یہ ہے کہ 3 نمازیں پڑھی. حضرت ابو بکر صدیق کو جبراً مصلی پہ کھڑا کیا گیا، جبکہ آپ کی زوجہ محترمہ نے سفارش کی کہ انہیں مت کھڑا کیجیے، لیکن آپ نے جبراً کھڑا کروایا. اور ایک مرتبہ تو نماز دہرائی آپ نے کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ امامت کروائے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں مصلی پہ کھڑے ہو کر. تو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ نبی کا نائب ہے اور نبی کا خلیفہ ہے. میں آپ کو بتا دوں، جب معراج کی رات گئے، آپ بھی جائیے گا تو دیکھیے گا اس مسجد کو جو ساتھ والی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے ہیں، اذان دی جبریل علیہ السلام، تو جبریل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پاس کھڑے تھے اور بھی انبیاء تھے. حضور کا ہاتھ پکڑ کر جبریل علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑا کر دیا. کسی نے نہیں بولا کیوں کھڑا کیا. تو جسے جبریل پکڑ کے کھڑا کر دے تو کوئی نہ بولے کہ کیوں کھڑا کیا، جسے محمد مصطفیٰ پکڑ کے کھڑا کر دے تیری کیا جرت ہے تو بولے نبی نے کھڑا کیا. ایک دن ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، تصفیق شروع ہو گئی. تو جی نماز ہو رہی ہے، تو تالیاں تڑپیاں بجدیاں نے. ابو بکر صدیق نے یوں چہرہ اٹھایا تو سامنے چہرہ مصطفیٰ نظر آیا. آپ مسلح چھوڑ کے پیچھے ہو گئے ہو، یار یہ سارے کام نماز میں ہو رہے ہیں، سارے کام نماز میں ہو رہے ہیں. حضور نے اشارہ کیا رک. لو جی او نماز ساری زندگی دیا نمازاں قربان. حضور انہاں دے امام، یہ پچھلیاں دے امام، حضور انہیں فیض دے رہے، یہ صحابہ کو فیض دے رہے. اور یہاں ایک جملہ طلبہ یاد رکھنا، جے انجن دا پہلا ڈبہ انجن نال نہ جڑیا ہوئے تے کوئی بھی ڈبہ پھر جڑیا نہیں، جے منزل تے نہیں پہنچدا. ابو بکر صدیق بلا تشبیہ روحانیت دے انجن دا پہلا ڈبہ نے، جے او نہیں نا جنت چ جائے گا تے پتر جاوے گا تو بھی نہیں. کیونکہ انجن کا اگر پہلا ڈبہ نہیں جڑا تو دوسرا نہیں جڑا، دوسرا نہیں جڑا تو تیسرا نہیں جڑا. تمام ڈبوں کا پہلے ڈبے کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. سارے تابعین اور مسلمانوں کا صحابہ کے ساتھ اور صحابہ کا ابو بکر صدیق کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق محمد مصطفیٰ کا پہلا ڈبہ ہے. یہ ہے خلیفہ بلا فصل، یہ ٹاپ کا جڑا ہوا ہے. اگر یہی جڑا نہیں تو پھر تو بھی منزل مقصود پہ کبھی نہیں پہنچے گا، یہ یاد رکھنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے، آپ حضور کے ساتھ ہیں بالکل پہلو میں، ادھر پیچھے یہ نماز ہوئی. پھر آخری جو نماز ہے ظہر کا وقت ہو رہا ہے، شاید حضور نے یوں چہرہ باہر نکالا، سارے صحابہ نے پھر نماز میں دیکھا، ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. آپ نے دور سے اشارہ کیا نہیں نماز پڑھاتے رہو تم، یہ شاید آخری نماز تھی. اب طلبہ تم نے جواب یاد کرنے ہیں. منڈے کے دن فجر کی نماز آپ نے پڑھائی ابو بکر صدیق نے. کمرے میں آئے تو بی بی عائشہ سے پوچھتے ہیں حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی کل سے بہتر ہے. تو کہا اچھا مجھے بڑے دن ہو گئے ہیں میں مقام سکھ میں نہیں گیا، میری بیوی وہاں ہے، میں پتہ کر کے ابھی واپس آیا. گھوڑے پہ بیٹھے سر پٹ گھوڑا دوڑاتے رہے. چاشت کی نماز اشراق پڑھ چکے، چاشت آنے والی تھی، پیچھے سے بندہ پہنچ گیا.
اس نے بتایا حضور وصال کر گئے. سارے فراڈ بھی پڑھ لینا اور جو مختار نعیمی کہہ رہا ہے بڑے بھروسے سے اسے بھی یاد کرنا. آپ فجر پڑھا کے پتہ کر کے گئے ہیں, واپس آئے, بھاگتے ہوئے واپس آئے. آ کے واپس آئے تو سرکار کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہنے لگے بے ابی انت یا نبی اللہ, میری ماں اور میرا باپ آپ پہ قربان ہو جائے اللہ کے نبی. یا نبی اللہ ویسے نہیں تو ابوبکر صدیق کی سنت سمجھ کے کہہ لو. یا نبی اللہ آپ نے کہا, چہرے کو چوما. اب آپ لگ گئے نہلانے دہلانے میں جیسا بھی تھا. سنتے جانا ایک ایک جملہ, میں نے سپیڈ آہستہ کر دی ہے. آپ اندر نہلانے میں غسل میں مشغول ہیں, پیچھے سے حضرت عمر کی آواز آ رہی ہے آپ ذرا آئیے. آپ نے کہا میں بزی ہوں. آپ ذرا آئیے. آپ نے کہا میں بزی ہوں. آپ ذرا آئیے. کہا میں بزی ہوں. جب انہوں نے چوتھی بار کہا نا تو ہم نے کہا مسئلہ کو خطرناک ہے, آپ باہر گئے. اب یہاں کون چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا, سب بزی ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ ثقیفہ بنی ساعدہ پہ ذرا چلیے. یہ کہاں ہے؟ یہ میں ابھی آج اس دفعہ دیکھ کر آیا, آپ بھی جانا دیکھنا, زیادہ دور نہیں ہے. پیدل بندہ چلا جاتا ہے, قریب ہے بالکل. کیا ہو رہا ہے وہاں؟ وہاں جو ہے یہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار یعنی مدینے کے لوگ اپنے میں سے کسی کو اپنا امیر بنا رہے ہیں. اگر امیر بن گیا تو سرکار کے جسد انور کو سپرد کرنے سے پہلے ہی تلواریں نیام سے نکل جائیں گی. آپ نے کہا اچھا. آپ گئے, مسئلے کو حل کیا. مجھے ڈسکس نہیں کرنا, نہ میرا ٹاپک ہے, لیکن میں ایک بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں. ثقیفہ بنی ساعدہ کو لے کر ابو بکر صدیق پہ اعتراض کرنے والوں, یہ اسلام پر ابو بکر صدیق کا سب سے بڑا احسان ہے. یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بچایا. اگر انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو بیٹی کے کمرے میں کرتے, مسجد میں کرتے, یا آپ کے وصال کے اوپر جو خطبہ دیا اس خطبے میں کرتے. آپ نے تو کیا ہی نہیں. آپ تو مسئلے کو حل کرنے لگے. ایک بندہ بڑا ہی بولے, میں نے کہا چپ کر جا, چپ کر جا. نہیں, میں کہا اچھا سن, پھر ایران نے 1989 میں ابو بکر صدیق کی سنت پر عمل کیا, پھر بیٹھا تھلے. سن لو سارے طلباء, ابو بکر صدیق کی اس حرکت کو خلافت کی محبت کہنے والوں اور سیاست میں سیاست کہنے والوں سنو. حضرت ابو بکر صدیق کی سنت پر عمل کیا گیا 1989 میں. آپ کو معلوم ہے کہ آیت اللہ خمینی کب مرا تھا؟ یہ جب مرا ہے تو اس کے 11 جون 1989 میں اس کو دفنایا گیا. صدارت کا جلسہ کب ہوا؟ کابینہ کا خبردان کا جلسہ کب ہوا؟ 4 جون 1989 کو, یعنی 6 دن پہلے ایران کا صدر بنا, 6 دن بعد اس کو دفنایا گیا. اگر ابو بکر صدیق کا عمل غلط تھا پھر تم نے عمل کیوں کیا؟ جاؤ, زندگی بھر جواب دے گا تو میں نے پڑھ لیں. پتا چلا ابو بکر صدیق نے جو عمل کیا تھا وہ تجھے آج ماننا پڑا 1989 کو, کہ جب تک سربراہ مملکت نہ بنے اس وقت تک دوسرے مسائل حل نہ کرو. کیوں؟ انہاں نے حکومت جب تک ہاتھ میں نہ ہو اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوتا, بلکہ فتنہ و فساد پھیلتا ہے. ابو بکر صدیق, تیرے بچوں پہ بھی ہماری اولادیں قربان. تو نے اس وقت صحابہ کو تلواریں نیام سے نکالنے سے بچا لیا, خون ریزی سے بچا لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اپنا اعلان نہیں کیا. حضرت عمر کے بارے میں کہا ان کو بلا لو, ابو عبیدہ کو بنا لو. حضرت عمر نے کہا نہیں, ہم آپ کو بناتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد صبح کپڑے پکڑے اور شام چل پڑے. حضرت عمر آگے ملے, حضرت ابو عبیدہ, حضرت علی. کدھر؟ سیریا جا رہا ہوں. تو پیچھے حکومت کنے سنبھالنی ہے؟ آپ نے فرمایا تو میرے بچے دی روٹی کون دے گا؟ حالانکہ جناب واپس چلیے, آپ اب خلیفہ بن گئے ہو, آپ کپڑے بیچنے پھر جا رہے ہو سیریا, آپ بیٹھو, آپ کا کچھ کرتے ہیں. مولا علی, حضرت عمر, ابو عبیدہ تینوں بیٹھ گئے. یار کی کیتا جائے نہ دے تو مسئلہ بن جائے گا بڑا. کون نمازاں کون پڑھائے گا؟ خطبہ کون دے گا؟ مسئلے کون حل کرے گا؟ انہوں نے کہا اچھا ان کی 300 درہم ماہانہ تنخواہ مقرر کر دیں. لو جی 300 جو ہے وہ تنخواہ ماہانہ مقرر ہوگی. 300 کہتے نہیں انہوں نے اے لٹیا تے اے لٹیا تے اے لٹیا. ٹوٹل جدو دنیا تو گئے تے 8000 بندا جے. دنیا تو جدو گئے تے 8000, ایک غلام, ایک گھوڑا, 2 چادراں, ککھ نہیں بچیا. فرمان لگے اے بھی ویچ کے وصیت کر گئے کہ 8000 نالوں بھی زیادہ بنا کے بیت المال چ جمع کرا دینا. پتہ چلیا ساری زندگی ابو بکر صدیق فری چ حکومت کرتے رہے. ایسے بندے دے بارے چ پھر تسی گالاں کڈو, چنگے تے نہیں لگتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا ہے, بچوں بس میری آخری بات ہے سن لو,
قیامت تک اسلام نو کوئی خطرہ نہیں، لیکن ابو بکر صدیق دے دور چ اسلام نو خطرہ سی۔ اے میرا جملہ ہضم کر جاؤ تو مزہ آ جائے گا، نہ کر پائے تو کوئی گل نہیں، کئی چیزاں ہضم نہیں ہوندی۔ حضور کے بعد سے لے کے اب تک، بعد سے نہیں، وصال سے لے کے، اسلام کو کبھی بھی خطرہ نہیں رہے گا۔ ابو بکر صدیق کے 2 سالہ دور میں اسلام کو خطرہ تھا۔ ابو بکر صدیق نے مسلمان ہی نہیں، اسلام بھی بچایا ہے، اسلام انہوں نے بچایا۔ یہ جملہ یاد رکھنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ایسے پکڑ کے رکھا، بڑے بڑے پلر ہل گئے، پر ابو بکر صدیق نہیں ہلے۔ ان میں سے سب سے بڑھیا اسامہ کا لشکر ہے۔ اسامہ کا لشکر آپ نہ بھیجتے، نہ زکوٰۃ دینے والے رہنے سن، نہ نماز پڑھنے والے رہنے سن، کئیاں نے نہیں سی رہنا، اسلام اٹھ جانا تھا۔ آپ نے فرمایا اسامہ کا لشکر جائے گا۔ لو جی وہ بھی منڈا 3000 لے کے گیا، ایک بندہ نہیں مروایا، پورا لشکر جتا کے واپس لایا۔ اسامہ کو سب نے کہا، حضرت عمر نے بھی کہا اسامہ کو نہ بھیجو، یہ بچہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میرا کام نہیں ہے دیکھنا کہ یہ بچہ یا بڑا ہے، یہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ ایکسپرٹ ہے یا نہیں ایکسپرٹ، میں اتنا جانتا ہوں جس کے ہاتھ میں سرداری کا جھنڈا محمد مصطفیٰ نے پکڑایا ہو، ابو بکر اسے چھین نہیں سکتا۔ لو جی وہ لڑکا گیا اپنے ابا جی دی جگہ تے، ابے دے قاتل نو مار کے اتھوں واپس آیا ہے۔ 3000 صحابہ چو کوئی صحابی نہیں شہید ہویا، زندہ سلامت واپس وہ بچہ لے کے آیا اور اینا مال غنیمت آیا ہے کہ راہ چ جتھوں لنگتا گیا ہے زکوٰۃ دینا لیا نے زکوٰۃ دینی شروع کر دیتی، نماز نہ پڑھنا لیا نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ اے جب محمد مصطفیٰ سارے نے کہا جی انہوں نے جاندی واری بچے نو لسلار بنایا تھے، تسی کسے وڈے نو فرمایا نا ابو بکر سے اس جیسا لیڈر چاہیے تھا۔ تو مسلمانوں آج بھی تم نے زندہ رہنا ہے یا جینا ہے یا راج کرنا ہے تو ابو بکر صدیق جیسے بن جاؤ۔ پیسے دی لوڑ نہیں، بندیاں دی بھی لوڑ نہیں، ایمان دی لوڑ ہے، نبی نال محبت دی لوڑ ہے، طاقت تانوں رب ویسی عطا فرما دے گا۔ لو آیت سنو، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ او جو سچ لایا اور او جن نے سچ دی تصدیق کی تھی، او اولئک هم المتقون۔ لو جی کیا تقوی ہے، جدوں آپ جان لگے تے فرماندے نے سنو یار میں جدوں مر جاواں تے میرا جنازہ حضور دے روزے تے لے جانا، پر تھوڑی دیر ذرا رکوانا، بھئی ایک آواز لا دینا اے تہاڈا یار آ گیا جے، تے جے بوا کھل جائے تے ٹھیک ہے، نہیں تے جنت البقیع چ دفنا دینا۔ اشرف علی تھانوی نے جملہ لکھیا جے، جدوں سرکار دے بوئے مبارک دے اگے رکھیا سارے دی اکھاں چترو تے آواز دتی گئی یا رسول اللہ یار آ گیا جے، کہندے نے قبر انور چو آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، یار نو یار نال ملا دیو۔ دروازہ کھل گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال آپ دا جسد انور اج بھی موجود ہے۔ اور یاد رکھنا اہل تشیع کہندے نے جڑا امام حسین دے 14 میل دفن ہو جائے وہ جنتی ہے۔ میں پھر گیا، میں ویکھ کے آیا 14 میل کنا بنتا، بہت سارا بن جاتا، 14 میل ادھر، 14 میل ادھر، 14 میل ادھر، 14 میل ادھر۔ وہ میں کہ وہ تو گھٹ گئے۔ میں کہ امام حسین دا پیار کرنے والا بشارت شازی دی لسانیہ جو مر جائے وہ اتنے بھی جنتی ہے، محبت رکھے وہ کدھر بھی مر جائے جنتی ہے، لیکن تو گھٹ لایا ہے۔ جڑا امام حسین دے نال پیار کرے وہ 14 میل دے اندر اندر مرے تے جنتی ہے۔ تے ایک تے گل دسو جڑا نبی دا یار نبی دے نال ستے ہے، جڑا حضور دے انہیں نانے دے نال ستے آوے او دے بارے کی خیال جے؟ تو مسلمانوں آج کسی کو جنت کے اندر دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھو، ابو بکر صدیق کو دیکھو، حضرت عمر کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔